بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ حافظ قرآن کو اپنے خاندان کے 10 پکے جہنمیوں کی سفارش کا ہونا یہ ہو چکا ہے آج دن کو۔ اور آگے حدیث یہ ہے، حدیث نمبر 14 ہے فضائل قرآن کے حوالے سے۔ عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم القرآن فقرؤوه 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 فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أو أوكي على مسك رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ وابن حبان۔ مختصر سی حدیث ہے فضائل قرآن کے حوالے سے۔ مختصر اوپر جو ہم نے حدیث پڑھی خلاصہ اس کا دیکھ لیا ہم نے۔ 10 آدمیوں کو ایک بندہ جو مکمل حافظ ہوگا، عامل، حلال کو حلال سمجھے گا، قرآن میں جو ہے حرام کو حرام سمجھے گا، جو اللہ نے حرام کیا منع کیا ہے، اور حلال کو حلال سمجھے گا، تو 10 وہ بندے جو مسلمان تو ہوں گے لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم واجب تھی، یعنی جہنم میں جانا تھا، تو یہ حافظ کیا کرے گا جی، ان کو ان کے چھڑانے کے لیے جہنم سے آزادی کے 10 ٹکٹ اس کو دیے جائیں گے کہ بھائی جنت میں جانے کے، جہنم سے چھڑا کے جنت میں جانے کے کیا ہوں گے، 10 ٹکٹ دیے جائیں گے اگر آپ حافظ بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو کتاب لکھنے والے ہیں وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ان کے والد وہ خود بھی حافظ ہیں، باپ بھی حافظ ہیں، چچا بھی حافظ ہیں، تائے بھی حافظ ہیں، دادا بھی حافظ ہیں، نانا بھی حافظ، ماموں حافظ۔ باپ اپنے خاندان میں جو سننے والے ہیں، پڑھنے والے، دیکھنے والے ہیں اس حدیث کو، درس کو، سیشن کو، وہ بھی سوچ لیں کیا ہمارے خاندان میں کوئی حافظ ہے، حافظہ ہے؟ نہیں ہے تو جو ہم کلاس میں شامل ہیں تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم حافظ حافظہ بنیں گے اور یہ فضیلت حاصل ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث آگے دیکھیں 14 نمبر۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بری ہوئی ہوگی، اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ یعنی جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس کی خبر گیری کی، قرآن پاک پڑھا اور غائب ہو گیا، خود سے پڑھنا شروع کر دیا فلاں فلاں کی طرح۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا ہے جی، خبر گیری کی۔ خبر گیری کیا ہوتی ہے جی؟ دیکھ بھال کی، یعنی پڑھتا رہا، رمضان میں بھی باقی مہینوں میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھتا رہا، تہجد میں پڑھتا رہا، کچھ حفظ جیسے آپ لوگ صورتیں حفظ کر رہے ہیں تو ان کو نفلوں میں تہجد میں پڑھتے رہے، راتوں کو نماز میں تلاوت کی، اس کی مثال اس مشک دان کی سی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مشک دان مطلب مشک کی ڈبیا، خوشبو والی ڈبیا جو ہوتی ہے، چاہے دیسی بھی ہو، آگ والی بھی ہوتی ہیں، آج کل الیکٹریکل بھی ہوتی ہیں مختلف قسم کی، یا صرف عطر کی بوتل وغیرہ استعمال کر لیں، جو بھی کہہ لیں آج کل جو بھی ہوتی ہیں اس وقت، کیونکہ مشک دان کی سی مشک وغیرہ کے اس میں ہوتی تھی خوشبو وغیرہ بھی، کہ جو کھلا ہوا ہو کہ اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتا ہے، یعنی وہ حافظ بھی ہے، اس کی وجہ سے سارا گھر مہک رہا ہے، اس کی برکات حاصل کر رہا ہے، وہ خود آواز سے بھی پڑھ رہا ہے تو آواز جہاں جہاں تک جا رہی وہاں بھی کیا ہو رہا ہے، برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اس حافظہ کی تلاوت سے تمام مکان انوار و برکات سے معمور رہتا ہے، آباد رہتا ہے، چمکتا ہے، دھمکتا ہے، برکتیں آتی ہیں۔ اور وہ حافظ جو سو جائے یا غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تہجد وغیرہ میں، نماز ہی نہ پڑھے یا تہجد میں قرآن نہ پڑھے اونچی آواز سے، تب بھی اس کے قلب میں جو کلام پاک ہے، دل میں جو کلام پاک حفظ کیا، وہ تو بہرحال مشک ہی ہے۔ اس غفلت سے اتنا نقصان ہوا کہ دوسرے لوگ اس کی برکات سے
محروم رہے لیکن اس کا قلب تو بہرحال اس مجھ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آگے بھی ہے چھوٹی سی حدیث ہے تاکہ یہ ہمارا صفحہ مکمل ہو۔ جو دل قرآن سے خالی ہے گویا ویران گھر ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح رواه الدارمي والحاكم والصحيح۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔ 5 منٹ ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں یہ ہم کرتے ہیں۔ ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دینے میں یعنی مثال اگزامپل دینے میں ایک خاص لطیفہ بھی ہے، وہ یہ کہ خانہ خالی ذات اومی گیرد، فارسی میں ایک لطیفہ ہے، مثال اس طرح ہوتی ہے، خانہ خالی را دیومی گیرد، خالی گھر پر جن قبضہ کر لیتے ہیں، سمجھ آئی؟ خالی گھر چھوڑ کے نہ جاؤ، وہاں قرآن رکھو، کچھ نہ کوئی آنا جانا رکھو۔ اسی طرح جو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے شیاطین کا اس پر تسلط زیادہ ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے، شیطان آ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں حفظ کی کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس دل کو ویران گھر ارشاد ہوا ہے جس میں کلام پاک محفوظ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہوتے ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، ملائکہ فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن شریف نہ ہوتی ہو۔ استغفر اللہ، ہمارے گھر دیکھ رہے ہیں کتنے خالی ہیں، اور جو ہیں کیوں خالی ہیں بھائی ہمارے گھر؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی حدیث جاری رہیں گی اور